والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پھر حتی الامکان اس آیت کریمہ کا جیسا تقاضا ہوتا ہے، اگر وہ کسی گناہ سے بچنے کا تقاضا کر رہی ہے تو ہم گناہ کی معرفت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس گناہ سے کیسے بچنا چاہیے، اگر ہو چکا ہے تو توبہ کا کیا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے حقوق کا مسئلہ ہے تو وہ حق کیا ہے اور کس طریقے سے ان حقوق کی ادائیگی ہوگی، کس طریقے سے یا کن اسباب اور وجوہات کی بنا پر ان حقوق میں کوتاہی کا انسان مرتکب ہو سکتا ہے، اور ہو چکا ہے تو اس کا تدارک کیا ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہم تقریباً ڈسکس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یقیناً اس کا مکمل احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے کلام کی حکمتیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا علم بڑا وسیع ہے، ہم اپنے ناقص علم کے ساتھ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس کو مکمل طور پہ ہم نے بیان کر دیا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ظاہری طور پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو اکابرین کے قلوب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور انہوں نے کتب میں درج کر دیا، وہ ہم کم از کم آپ کی خدمت میں پیش کر کے برکات قرآن سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو ہم موضوع مطلب یہاں پہ ہم نے انتخاب کیا ہے، منتخب کیا ہے، اس کے بارے میں آیات وغیرہ عرض کریں گے، وہ ہے زنا کا موضوع۔ زنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق قرب قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ قرب قیامت کی جب آپ سے علامات پوچھی گئیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زنا بکثرت ہوگا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ آپ موجودہ معاشرے میں دیکھ لیں، اگر یورپ کنٹریز میں چلے جائیں، دیگر باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں تو وہاں تو بالکل اس کو ایک سمجھ لیں قانونی حیثیت حاصل ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے، مرد بھی راضی ہو عورت راضی ہو، بس زبردستی کرنا ان کے ہاں گناہ ہے۔ زبردستی نہ ہو، رضامندی کے ساتھ ہو تو آپ چاہے سر عام گناہ کرتے رہیں، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ اور مشہور ہے اسی طریقے سے کہ وہاں بچہ پہلے پیدا ہو جاتا ہے، شادی بعد میں ہوتی ہے، تو یہ زنا وہاں بہت زیادہ عام ہے۔ وہ قومیں ان چیزوں کو اکثر بہت سے لوگ ہیں جو معیوب نہیں سمجھتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو اور اس کو معیوب نہ سمجھتا ہو۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو برا سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ مطلب شاید بعضوں کے لیے یہ حیرت کا باعث بھی ہوگا کہ شراب نوشی تک کو بعض بہت ہی زیادہ ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اب یہ زنا تیزی کے ساتھ وہاں پر قانونی سرپرستی میں کہہ لیجئے آپ کے بہت زیادہ عام ہوا، اور پھر یہ ہمارے یہاں پر بھی عام ہوتا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف ان کو دیکھ کر ہی ایسا کیا، بلکہ یہ ہمارے ہاں بھی خرابیاں ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، مسلم کنٹریز میں بھی یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اب اتنی تیزی کے ساتھ زنا عام ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس کی بڑی وجہ انسان کا ایسے اسباب اور ذرائع حاصل کر لینا ہے کہ جن کے ذریعے وہ برائی تک بہت آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ پہلے دور میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹی وی تھا، ایک ہمارا مخصوص ٹی وی تھا پاکستان کا بھی، وہی ایک چلتا تھا، ایک ہی چینل فقط، اور اس کے علاوہ یہ تو تھا مطلب زنا وغیرہ جہاں طوائف خانے وغیرہ تھے وہاں پر ہوتا تھا، لیکن وہاں شرفاء جاتے ہوئے گھبراتے تھے کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے، یہ مسئلہ نہ ہو جائے، وہ مسئلہ نہ ہو جائے، تو محدود علاقوں میں یہ کام ہوتا رہا اور ہر شخص اپنی شرافت کی وجہ سے گھبراتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اب یہ چیزیں ہمارے درمیان عام ہوئیں، جہاں ان کے بہت سارے دیگر فوائد حاصل ہوئے، وہیں پر اس نے اخلاق کا بیڑا غرق کر دیا، اور ایسی ایسی ویب سائٹس پھر معرض وجود میں آئیں کہ جن پر انسان ایسے مناظر دیکھ کر، ایسا لٹریچر پڑھ کر کہ جو انسان کے اندر خود کسی گناہ کا پریکٹیکل کرنے کی طرف اسے ابھارتا ہے، یہ پھر ہمارے درمیان عام ہونا شروع ہوا۔ پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا یہ بھی مطلب چکر وہاں سے ہی ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اور معذاللہ ثم معذاللہ یہ چیزیں بہت زیادہ رائج ہوتی چلی گئیں، اور اب اتنا زنا عام ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں زیادہ تھوڑا سا شاید میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس وجہ سے
بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں۔ کوئی پروگرام دیکھا، دل پہ چوٹ لگ گئی تو پھر وہ اپنے گناہ بیان کر دیتے ہیں، میلز کے تھرو کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، لیٹرز لکھتے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہو گئی، ہمیں اب احساس ہوا ہے اور توبہ کا کیا طریقہ ہوگا۔ اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ عام ہے، اور اگر اس کے تدارک کے لیے، اس کے حل کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے آپ اور ہم نے مل کر کوشش نہیں کی تو اللہ نہ کرے یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ یہ برائی آپ کے ہمارے گھر میں بھی داخل ہو جائے۔ ہم نہیں تو ہمارے بعد کوئی نسل اس کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس کا سختی کے ساتھ تدارک کرنے کی ضرورت ہے، حفاظتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شروع سے ہی اپنا ذہن پاکیزہ رکھنا، اپنے بچوں کا ذہن پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرنا، گھر میں ایک پاکیزہ ماحول بنانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر بہرحال خطا ہو جائے انسان سے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اپنے آنے والی نسلوں کے لیے حفاظتی اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔ اب ایسے سے ویب سائٹس بھی ہمیں پتہ چلا کہ جیسے لوگ بیچارے بتاتے ہیں، بیچارے تو کیا میں کہوں گا، وہ پہلے خود گناہ کر لیتے ہیں، لیکن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین و سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات اس قسم کی چیزوں کو اس لیے اختیار کرتے ہیں، ہم سے مراد جو لوگ ہیں جو کرتے ہیں وہ اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ وقتی سکون ملے، مزہ آئے، لذت حاصل ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ حقیقتاً قلوب کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کسی شے سے جو فی نفسی ہی ناجائز ہے وقتی طور پہ سکون حاصل ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس کے بعد بے سکونی ہے، ضمیر کی ملامت ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جانے کا خوف ہے اور شدید عذاب کا ڈر ہے، پھر یہ چیزیں انسان کو گھیر لیتی ہیں اگر وہ باحیا ہو تو واقعی، ورنہ پھر بے حیا انسان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تباہ و برباد ہی ہوتا ہے۔ ایسے سے اب معاملات چل رہے ہیں، ایسی سی ویب سائٹس آ گئی ہیں کہ جو باقاعدہ نوجوانوں کو اور پڑھنے والوں کو ترغیب دیتی ہیں کہ وہ زنا کو عام کریں، اس کو انتہائی معمولی کر کے دکھایا جاتا ہے، معمولی کر کے پیش کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو بہت اٹریکٹیو کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہر شخص کے دل میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گندگی پیدا ہو۔ اب یہ کون لوگ ہیں، کون سی لابی ہے جو باقاعدہ کام کر رہی ہے، جو اخلاقیات کی تباہی کے لیے کوشش کر رہی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہیں۔ حتیٰ کہ اس قسم کی ویب سائٹس کی مطلب آپ خواہش کہہ لیں یا ان کا ایک ایم کہہ لیجئے یا ان کی پلاننگ کہہ لیجئے یا ان کے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو زنا میں نہ صرف عام عورتوں کے ساتھ زنا میں مبتلا کیا جائے بلکہ محارم کے ساتھ زنا میں مبتلا کیا جائے، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ زنا کی طرف مائل کیا جائے، اور اس قسم کے کیسز خود ہمارے سامنے آئے ہیں، لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم سے ایسا خطا ہو گئی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ اسی قسم کے لٹریچر پڑھ کر، اسی قسم کی گندی چیزیں دیکھ کر انسان کی طبیعت میں بے قراری پیدا ہوتی ہے اور اس کے پھر جذبات، اس کی فیلنگز کنٹرول میں نہیں رہتی، آؤٹ آف کنٹرول ہو جانے کے بعد پھر وہ اس قسم کے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، پھر ساری زندگی وہ آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ پاتا ہے، کیونکہ جب بھی چہرہ دیکھتا ہے اسے ایک زانی کا چہرہ، ایک منحوس شخص کا چہرہ نظر آتا ہے کہ جس نے محارم کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا۔ اور پھر اس کی ایک اور وبال مصیبت یہ بھی نظر آتی ہے کہ خود جب شادی شدہ حضرات ہیں اس قسم کے لٹریچر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس قسم کے مناظر دیکھتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں، تو ان کی ازدواجی زندگی پہ بڑا برا اثر قائم ہوتا ہے، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ ہر خواہش انسان گھر میں رہ کر پوری نہیں کر سکتا ہے، اور ترغیب بہت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان باہر کی طرف جاتا ہے اور اس طرح مزید گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت ہی زنا جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ شادی شدہ حضرات، خواتین جو ہیں وہ اس میں انوالو پائی گئی ہیں، یا شادی شدہ مرد حضرات ہیں جو بیوی کی طرف کم مائل ہیں، عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہیں، اور کتنی ہی بہنیں میلز کرتی ہیں جو بیچاری سخت پریشان ہیں کہ لڑکیوں سے دوستی کر رکھی ہے، ان کے میسیج آتے ہیں، ان کی تصویریں، ان سے کئی گھنٹے بات کرنا، پوری نائٹ باتیں کرتا رہنا، بیوی بستر پہ پڑی ہے، اس کا حق ادا نہیں کرنا، اور لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنا، عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا، یہ چیزیں جاری و ساری ہیں۔ اس خوف کے بغیر کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ تم یہ نازیبہ سلوک کر رہے ہو، کسی کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہے ہو،
جو اس کا حق ہے وہ کسی اور عورت کو دے رہے ہو تو اس کا میدان معاشر میں بدلہ بھی دینا پڑے گا، یہ مطالبہ کرے گی، گریبان پکڑے گی کہ اس نے اس طرح کے کیا ہے۔ تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب انسان اس قسم کی خرافات میں پڑتا ہے تو پھر حق ادا کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، یعنی رغبت کے ساتھ، کیونکہ توجہ پھر ایک کی طرف تو رہتی نہیں ہے، پھر مختلف چیزوں سے انسان اپنے آپ کو اپنی طبیعت کے اضطراب کو ختم کرنے کا سامان ڈھونڈ لیتا ہے، نتائج بہت خراب مرتب ہوتے ہیں۔ پھر بعض عورتیں بیچاری ایسی ہوتی ہیں جو مجبور ہوتی ہیں، بے بس ہوتی ہیں، کوئی پیچھے بیک نہیں ہے، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، خود ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کہیں جا کر وہ ان کو چھوڑ کر کہیں جاب وغیرہ کر کے اپنا گزارا کر سکیں، وہ جلتے کڑتے ہی زندگی گزارتی ہیں۔ اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود لائف اچھی گزار سکتی ہیں، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، تعلیم وغیرہ ہوتی ہے، کچھ ٹیلنٹ ہے اور دیگر ان کے پاس ہنر ہوتا ہے، وہ بعض اوقات پھر کہتی ہیں کہ جاؤ پھر تم اسی گند میں لگو اور ہم کسی اور طرف چلتے ہیں۔ اور پھر بچوں کی لائف پر جو اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ تو پھر کسی پر مخفی نہیں ہے کہ جب ماں باپ میں اس طرح کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو بچوں کا بیچاروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس موضوع کو ہم غور سے سنیں، اس لیے نہیں ہے بیان کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم آپ کو ایسا سمجھتے ہیں یا آپ بھی سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے کہ قرآن نے بھی اگر بیان کیا ہے تو کوئی ہمیں زانی سمجھ کے تو نہیں کر رہا ہے نا۔ قرآن اگر ہمیں ان آیات کو بھی پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے، غور و تفکر کی دعوت دے رہا ہے، تو اس لیے تو نہیں کہ ہم اس میں انوالو ہیں، بلکہ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان باتوں کو بیان کیا کہ برا وقت آتے دیر نہیں لگتی ہے، برائی میں مبتلا ہوتے ایک لمحہ لگتا ہے، انسان کسی بھی نازک وقت میں اچانک اس قسم کی چیزوں میں پھنس جاتا ہے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اب میں ان واقعات کو ذکر نہیں کرتا ہوں جو مجھے میل کے تھرو کتنے لوگوں نے کیے ہیں واقعات کہ بس پتہ ہی نہیں چلا، وہ کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلا اور زنا ہو گیا۔ اب یعنی ایسے جیسے تو کوئی گڈا تھا، یہ اس کو بس کسی نے ہاتھ پاؤں باندھ دی اور چھوڑ دیا اور یہ ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو گیا اور اتنی ایک دم بس خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس طرح اسباب اور ذرائع بنا دیتا ہے، اگر پہلے سے ہمارے ذہن میں اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کوئی مواد موجود نہ ہو، اپنی طبیعت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں پہلے سے کچھ موجود نہ ہو، تو پھر گناہ کی طرف مائل ہونا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں جو گناہ سے روکتے ہیں، لوگ موجود ہیں، کسی کے دیکھنے کا اندیشہ ہے، کوئی کیمرہ وغیرہ لگا ہوا ہے، شاید کوئی مووی وغیرہ نہ بن جائے، کلپ نہ بن جائے تو انسان گھبراتا ہے، یا پھر بعض اوقات اور بدنامی کا خوف بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود تربیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان نہیں کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ظاہری ایسا سبب نہیں ہوتا کہ جو اس کو روکے، اس وقت پھر یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بات سن لی تھی، کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر اس کے ذہن میں تھا، وہ ایک دم اچانک آ جاتا ہے اور سامنے گناہ کے اسباب سب موجود ہیں لیکن وہ اس سے پھر رک جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی متقی پرہیزگار نوجوان تھا اور وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، روزانہ وہ مسجد سے نماز پڑھتا، پھر رات میں اپنے والد صاحب کے پاس جا کے ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو جس راستے سے گزرتا تھا وہاں راستے پر ایک خراب کردار کی عورت تھی جو اس کو اشارے کر کے بلاتی تھی اور وہ روزانہ استغفار کرتا ہوا وہاں سے گزر جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب اس کی اچانک نظر اس طرف پڑی تو بس دل مائل ہو گیا اور اس کا ارادہ ہوا کہ میں بھی جا کے اس سے گناہ کر لیتا ہوں۔ وہ گناہ کے لیے بلا رہی تھی لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اچانک پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی آیات یاد آ گئیں، قرآن عظیم کی ہدایت یاد آ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔ تو عورت گھبرا گئی، اس نے دروازہ بند کیا، وہ اندر چلی گئی۔ وہاں وہ بوڑھا باپ بیچارہ انتظار کر رہا تھا کہ بیٹا آئے ہی نہیں، تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ ایک دو آدمیوں کے ساتھ تلاش کرتا ہوا آیا تو دیکھا بیٹا وہاں پڑا ہوا ہے۔ اسے اٹھا کے گھر لے گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا سچ سچ بتا کیا معاملہ ہوا تھا۔ وہ اتنا متقی نوجوان تھا، اتنا خوف خدا رکھنے والا تھا کہ جب باپ نے پوچھا اور اس نے واقعہ بتایا اور اس بات کے اقرار کرنے لگا کہ ہاں میرا دل بھی اس طرف مائل ہوا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آیات اچانک اس کو یاد آئیں جو اس وقت یاد آئی تھی، اس نے بیان کی، تو بس وہ دل پھٹ گیا، گویا کہ اس نے زوردار ایک چیخ ماری اور اس کی جان نکل گئی۔ تو باپ نے راتوں رات اس کو کفن دفن کا انتظام کیا، نماز جنازہ ہوا اور دفنا دیا گیا۔ صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ اس وقت امیر المومنین تھے، تو آپ اس کے گھر گئے اور اس کے والد سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں رات میں کیوں نہیں بتایا، ہم آ جاتے ہم بھی جنازے میں شرکت کرتے۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے سوچا آپ اور کام مشغول ہیں اس لیے میں نے ایسا نہ کیا پورا، لیکن واقعہ بتایا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے
اور آپ نے جا کر یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی جنت میں 2 باغات ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس قبر سے آواز آئی کہ یا امیر المؤمنین، بے شک اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اب اس واقعے میں، یہ سچا واقعہ ہے، کئی کتابوں میں مذکور ہے، غالباً یہ شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں بھی ہے، کہ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ ایک نوجوان تھا، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، لیکن نازک لمحہ آیا تو بس دل مائل ہو گیا۔ لیکن اس وقت اسے کس نے روکا؟ نہ کوئی انسان پکڑنے والا تھا، نہ کوئی ظاہری ایسا سبب اور ذریعہ تھا جس سے اس کی گرفت کے امکانات ہوتے، گناہ کرتا چپکے سے نکل جاتا، شاید پتہ بھی نہ چلتا۔ لیکن ایک ہی چیز تھی، اس کے ذہن میں موجود مواد، اس کے ذہن میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کا نور، جس نے اسے ایسے برے وقت میں ایک گناہ سے روک لیا اور وہ ملامت کا شکار نہ ہو سکا اور بچ گیا، اور اللہ نے اس کو ایسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ لہٰذا ہم ابتدا کرتے ہیں اور ان آیات پر غور و تفکر کرتے ہیں جن میں پہلے زنا کی مذمت، زنا سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس پر بھی کلام کریں گے کہ زانی کی سزا کیا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو شریعت نے کیا سزا رکھی ہے، اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو اسے کیا سزا دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے سورۃ المؤمنون میں اس کا ذکر ہم کریں گے۔ ویسے تو کئی آیات میں ہیں پہلے کی صورتوں میں، بعد میں ہم سورہ مومنون سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 5 ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ تو پہلے شروع سے لے لیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، بے شک ایمان لانے والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، اخروی کامیابی ان کا مقدر بن گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ یہ کامیاب ہونے والے کون ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بیان فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، مگر اپنی ازواج پر یا پھر اپنی کنیزوں کے ساتھ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو بے شک ان لوگوں پر ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی ایک شان یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اور اسے کسی ایسی جگہ استعمال نہیں کرے گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے اس کو منع فرمایا ہو۔ اور اس میں اتنی بڑی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے 2 داڑھوں کے درمیان والی یعنی زبان اور اپنے 2 ٹانگوں کے درمیان والی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔